السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زنا کرنا اور شراب پینا بہت ہوگا، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی دیکھ بھال میں 50 عورتیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت صرف مالداروں کی دولت ٹھہرائی جائے، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے، جبکہ علم کو دین کے لیے نہ پڑھا جائے، مرد اپنی عورت کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرے گا، جبکہ آدمی اپنے دوست سے قریب ہوگا اور اپنے باپ کو دور کرے گا، جب مسجدوں میں شور مچایا جائے گا، قوم کا سردار ان میں کا بے عمل ہوگا، اور جب قوم کا لیڈر ان میں کا کمینہ آدمی ہوگا، اور آدمی کی عزت ان کی برائیوں سے بچنے کے لیے کی جائے گی، جب گانے والی عورتیں اور طرح طرح کے باجے ظاہر ہوں گے، کھلم کھلا شراب پی جائے گی، اور جب امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو برا کہیں گے تو اس وقت تم ان چیزوں کا انتظار کرنا: لال آندھی، بھوچال، زمین میں دھسنا، صورتیں بگڑنا، پتھروں کا برسنا، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا لگاتار ظاہر ہونا، جیسے کہ وہ موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑی ہیں جس سے لگاتار موتی گر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہوگا، یعنی زمانے کے حصے جلد جلد گزرنے لگیں گے، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، اور اس وقت ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہوگا، اور گھنٹہ آگ کی ایک لپٹ اٹھ کر ختم ہو جانے کے برابر ہوگا۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کی بات چیت کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا: تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کی چرچا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر ان نشانیوں کو بتایا اور فرمایا: دھواں، دجال، دامبت الارج، پشچم سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا اترنا، یاجوج و ماجوج، 3 جگہوں پر زمین کا دھسنا، ایک پورب میں، دوسرے پشچم میں، اور تیسرے جزیرہ عرب میں، اور ان کا 10واں وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آگ عدن کے علاقے سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف لے جائے گی، اور ایک روایت میں 10ویں نشانی ایک ہوا بیان کی گئی ہے جو لوگوں کو دریا ندی میں پھینک دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بہت زیادہ بال والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہیں جو بڑا چمکدار ماتھا اور اونچی ناک والا، وہ زمین کو اس طرح انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے ظلم سے بھری تھی، اور 7 سال تک زمین کا مالک رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ قیامت کی کچھ نشانیاں جو پہلے حدیثوں میں بیان کی گئی
ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی اور جو کچھ باقی ہے وہ بھی ضرور ظاہر ہوں گی۔ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو اس وقت ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں، جو حقیقت میں دوزخ ہوگی، ڈالے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اسے دوزخ میں، جو حقیقت میں جنت ہوگی، ڈالے گا۔ مردے زندہ کرے گا، زمین سے ہریالی اگائے گا اور آسمان سے پانی برسائے گا۔ اسی قسم کے بہت کھیل دکھائے گا جو حقیقت میں جادو کے کرشمے ہوں گے۔ اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا مگر کافر کو دکھائی نہیں دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کا تھوڑا قصہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، بڑے بڑے بزرگ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء اللہ انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت ہونا چاہیں گے، وہ انکار کریں گے تو غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہاں سے سب کو اپنے ساتھ لے کر آپ ملک شام چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دشقیم کے پوروی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں امامت کا حکم دیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت دجال ملک شام میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی مہک سے پگھلنا شروع ہوگا، وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ سے بھالا مار کر جہنم میں پہنچا دیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے سب مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر ہوں گے تو یاجوج و ماجوج نکلیں گے، یہ دنیا بھر میں فساد اور لوٹ مار کریں گے۔ پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون لگے ہوئے گریں گے، وہ خوش ہوں گے۔ وہ لوگ اپنی انہی حرکتوں میں لگے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بربادی کے لیے دعا کریں گے۔ خدا تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ سے اتریں گے۔ دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین اسلام اور ایک مذہب اہل سنت و جماعت ہوگی۔ 40 سال تک آپ دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، بچے ہوں گے اور بعد وفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ دابۃ الارض ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ لاٹھی سے ہر مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار ٹھپا لگائے گا اور انگوٹھی سے ہر کافر کے ماتھے پر ایک کالا داغ لگائے گا جو کبھی نہ مٹے گا۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے زندگی بھر اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانہ بعد جب قیامت کو صرف 40 سال رہ جائیں گے تو ایک اچھی مہک والی ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح نکل جائے گی، اللہ کہنے والا کوئی نہ بچے گا، کافر ہی کافر دنیا میں رہ جائیں گے۔ 40 سال تک ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی 40 سال سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا۔ اب انہی پر قیامت آئے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب مر جائیں گے، آسمان، پہاڑ، زمین، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور سب فرشتے ختم ہو جائیں گے، سوائے خدا کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی کہے گا صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا
اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اگلے پچھلے فرشتے، انسان اور جنات وغیرہ سب موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے یوں باہر تشریف لائیں گے کہ ان کے داہنے ہاتھ مبارک میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ مبارک میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ شریف اور مدینہ شریف کے قبرستانوں میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔